وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وقال تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ مجھ کو سکھایا گیا ہے بچپن سے، ذکر اللہ کا ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. نہایت قابل صد احترام، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل صد عزت بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور قیمتی مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. دو دن باقی بچے ہوئے ہیں، 2-3 دن باقی بچے ہوئے ہیں. بڑا حصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گزرے ہوئے حصے کو قبول فرمائے اور باقی بچے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بخشنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے اس کی نافرمانی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ بندے گناہ کر کر کے، گناہوں پہ اصرار کر کر کے اللہ کے نافرمان نہ بنے اور اللہ کے قہر کو نہ پکارے، اللہ کے غصے کو آواز نہ دے. اللہ تو یہ چاہتا ہے. اللہ مہربان، اللہ کریم، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے پایان نعمتیں دوستو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. روز مرہ کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان اگر ہم پہ احسان کرے، دنیا کا کوئی انسان اگر ہم پہ نوازش کرے اور حسن سلوک کا معاملہ کرے تو ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اس کا احسان اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہیں، اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں. دوستو، اس اللہ کے احسان کو کتنا محسوس کرنا چاہیے، اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کتنا جھکا ہوا محسوس کرنا چاہیے اور کتنا جھکانا چاہیے کہ جس کی رحمتیں، جس کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے زندگی گزر رہی ہے اور ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. بارش کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ دوستو جس کی رحمتیں، نعمتیں ہمارے اوپر ہے، جس کی نعمتیں بے حساب، بے شمار. آنکھوں کی نعمت دیکھو، زبان کی نعمت دیکھو، کانوں کی نعمت دیکھو، ہاتھ پیر کی نعمت کو سمجھو، دل و دماغ کی نعمت کو سمجھو. اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، کیسی
कैसी कैसी नेमतों से। आंखों की बीनाई छीन ले तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आंखों की रोशनी वापस नहीं कर सकती। हाथ तोड़ दे तो दोस्तों कौन हाथ जोड़ सकता है। पैरों से महरूम कर दे, कटे हुए पैरों को कौन जोड़ सकता है। माँ के पेट से अगर कोई नाबीना पैदा हो तो दुनिया में कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जिसको रोशनी दे सके। अगर वो जो तार अल्लाह ने आंखों की रोशनी के जोड़े हुए हैं, उन तारों में से 2-4 तार अल्लाह काट दे तो दोस्तों फिर आंखों की रोशनी कहां से आएगी। इंसान देख कैसे सकेगा। कैसी बड़ी नेमत अल्लाह की कि मैं देख रहा हूँ, रंगों को महसूस कर सकता हूँ। काला रंग अलग, पीला रंग अलग, नीला रंग अलग, लाल कैसा होता है मुझे पता है, गुलाबी कैसा होता है मुझे पता है। सारे रंगों को मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। क्यों जान सकता हूँ कि अल्लाह ने मेरे आंखों के तारों को जोड़ के रखा हुआ है, मैं रंगों को पहचान सकता हूँ। माँ का चेहरा भी मैंने देखा है, बाप का चेहरा भी मैंने देखा है, अपनी औलाद का चेहरा भी मैं देख सकता हूँ, अपने दोस्तों के चेहरों को मैं पहचान सकता हूँ, अल्लाह के नेक बंदों के चेहरों को भी मैं देख सकता हूँ। क्यों देख सकता हूँ दोस्तों कि अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी और बीनाई को सलामत रखा हुआ है। कितना बड़ा करम मेरे रब का, कितनी बड़ी नेमत मेरे रब की, कैसा बड़ा एहसान मेरे रब का है। क्या कभी मैंने तन्हाई में बैठ के अपने रब की इस नेमत में उसका शुक्र अदा किया है। मैंने कभी कहा है कि अल्लाह मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूं कि आपने मेरी आंखों को सलामत रखा है, कैसे आपका शुक्र अदा करूं। फिर आंखों के ऊपर की पलकों को सलामत रखा, आंखों के ऊपर के पर्दे और गिलाफ को सलामत रखा, फिर उसके ऊपर की पलकों को सलामत रखा। मेरे दोस्तों ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक गिलाफ अगर आंख के ऊपर का कट जाए तो इंसान आंख बंद नहीं कर सकता, इंसान सो नहीं सकता, इंसान सुकून नहीं महसूस कर सकता, इंसान कभी कभी चैन नहीं पा सकता अगर आंखों के ऊपर का पर्दा अल्लाह काट दे। इतनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी नेमत। एक इंसान का एक्सीडेंट में एक पर्दा आंख का कट गया, एक आंख सही थी, एक आंख के ऊपर का पर्दा कट गया था। 2-4 घंटे के अंदर 2-4 घंटे में आंखों की रोशनी धुंधला जाती थी, समझ में नहीं आता, दिखता नहीं था। डॉक्टरों से रिजू हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया आपके आंखों पे जो हवा में मिट्टी के जर्रात होते हैं वो जर्रात आंखों में चले जाते हैं, आंखों पे बैठ जाते हैं। उसका हल ये है कि उसे साफ किया जाए, थोड़ी थोड़ी देर में उसे पानी से धोया जाए, उसे साफ किया जाए। आंख इतनी नाजुक चीज है कि अगर बहुत देर तक पानी इस्तेमाल किया जाए या पानी लगातार उसके ऊपर डाला जाता रहे, पानी से धोया जाता रहे तो आंख जख्मी हो जाती है, आंख में जलन महसूस होती है। दोस्तों थोड़े दिन के बाद उसकी आंखों में जलन पैदा हुई, शदीद जलन, पानी लगा नहीं सकता और धोना जरूरी है। क्या करे? फिर डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कहा हम इसका कोई हल नहीं बता सकते, कोई इलाज हमारे पास नहीं है कि आपकी बेहतर है कि आपकी आंख को छुपाया जाए, आंख को छुपा के रखा जाए। मेरे दोस्तों तभी हमने इस गिलाफ की कदर और कीमत को पहचाना, तभी हमने आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ता है तभी हमने सोचा कि ये कितना कीमती है, इसकी कीमत क्या है। इंसान करोड़पति हो, अरबपति, खरबपति हो तब भी दोस्तों वो सारा पैसा लेके एक गिलाफ नहीं खरीद सकता जो जब दिल चाहता है डाल लेता है, जब दिल चाहता है उठा देता है, सेकंडों में पड़ जाता है, सेकंडों में उठ जाता है। रास्ते में जा रहा है, तेजी से कोई चीज आंख की तरफ आती है, वो चीज आंख से नहीं टकरा सकती। अल्लाह ने गिलाफ का निजाम ऐसा बनाया कि खुद ब खुद आंखों को ढांप लेता है, आंखों को ढांप लेता है। कचरा आया, कुछ आया, गिलाफ बंद करके खोला, वो कचरा 2 पर्दों के बीच में आके किनारे से निकल जाता है। क्या क्या रहमत है मेरे रब की, क्या नेमत है मेरे रब की। कभी मैंने इसका शुक्र अदा किया? अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे दोस्तों गौर करते जाए जबान कितनी बड़ी नेमत है। अगर जबान न होती इंसान बात नहीं कर सकता, इंसान किसी से कुछ कह नहीं सकता, इंसान अपने माफी ज़मीर को पेश नहीं कर सकता। उसके दिल में क्या है, उसके दिल में क्या जज्बात है, अच्छे बुरे कुछ नहीं पेश कर सकता अगर जबान ना होती। ना औलाद से प्यार से बात कर सकता, ना माँ बाप को प्यार से बाप कह सकता, ना अम्मी कह सकता, ना अप्पू कह सकता, कुछ नहीं कह सकता अगर जबान ना होती। इशारों में बात करता, रोता, तड़पता, बिलखता, लेकिन अपने जज्बात को सही तरीके से पेश नहीं कर सकता। मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि इतनी कीमती जबान अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। मैं जो चाहता हूँ कह देता हूँ, मैं जो चाहता हूँ पढ़ देता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह का जिक्र करूँ, कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, मेरी जबान से वो अल्फाज निकलते हैं
جو الفاظ اب پہ دو جہاں کی زبان سے نکلے تھے اور اللہ کے محبوب جس کی تلاوت زندگی بھر کرتے رہے، وہ قرآن اتنا بڑا قیمتی کلام میں اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کی نعمت۔ ایسے ہی دوستو، کانوں کی نعمت پہ غور کرے، دماغ کی نعمت پہ غور کرے، ہاتھ پیر کی نعمت پہ انسان غور کرے، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کیسی کیسی نعمتوں کے خزانے، کیسی نعمتوں کے خزانے۔ پاگل بنا دیتا اللہ، دیوانہ بنا دیتا، مجنون بنا دیتا اللہ، تو کیا ہوتا؟ دوستو، ہم سڑکوں پہ چلتے ہوئے کتنی مرتبہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ننگ دھلم پھر رہے ہیں، جسم پہ لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، ننگے ننگے مادر ذات ننگے روڈوں پہ سڑکوں پہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے۔ ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ میرا جسم دکھ رہا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ مجھے چھپانا چاہیے، انہیں خبر بھی نہیں ہوتا گندگی پڑی ہوئی ہے جسموں پہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم بدبو کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح العقل بنایا، بہترین اللہ نے سمجھدار دماغ کا فرمایا، جو سمجھ رکھتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہے، خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہے، نیک اور بد میں تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ہے۔ میرے اللہ، آپ کا کتنا بڑا کرم۔ دوستو، کبھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے ایسا نہیں بنایا، آپ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ کبھی کہا دوستو، ہم نے دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، دیکھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی دعا نہیں کرتے، کبھی دعا نہیں کرتے۔ مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے۔ میرے رب کا کتنا بڑا کرم کہ ان ہاتھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ لوگوں کے سامنے بھیک کے لیے نہیں پھیلتے، بھیک کے لیے نہیں اٹھتے، لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلانا نہیں پڑتا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ دوستو، دل تکتا ہے جب کوئی جوان لڑکی، مسلمان لڑکی برقع پہنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے مانگ رہے، اسے یہ خبر نہیں، اسے یہ ہوش نہیں کہ مجھے کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہ جیسے مسجد کے دروازے پہ نظر آتی ہے، ایسے ہی کبھی مندروں کے دروازوں پہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ اسے بھوک سے مطلب، اسے طلب سے مطلب، اسے پیسوں سے مطلب، اسے بھیک سے مطلب، اسے بھیک چاہیے، بھیک چاہیے۔ سگنلوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے والے، چوراستوں پہ جہاں جو ملتا ہے مانگتے ہیں، جہاں جو ملتا ہے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے۔ جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ناقدری کرتا ہے، اللہ نعمتوں سے محروم کرتا چلا جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جسم صحیح بنایا، اللہ کی نعمت، ماں باپ عطا فرمائے، اللہ کی نعمت، معزز خاندان عطا فرمایا، اللہ کی نعمت، نام عطا فرمایا، اللہ کی نعمت، آپ کا نام عطا فرمایا، اللہ کی نعمت، دوستوں جان پہچان والے دوست عطا فرمائے، اللہ کی نعمت، دوستوں عزت عطا فرمائی، اللہ کی نعمت، محتاجی سے بچایا، اللہ کی نعمت، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچایا، اللہ کی نعمت، آنکھ صحیح، اللہ کی نعمت، کان صحیح، اللہ کی نعمت، ہاتھ پیر سلامت، اللہ کی نعمت، دل و دماغ درست، اللہ کی نعمت، سب اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے دوستو جب یہ چھین جاتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ ایک ایک نعمت کیسی ہے، ایک ایک نعمت کیسی ہے۔ ایک آدمی اللہ والے کے پاس مانگنے کے لیے آیا، اور کہا بھائی تو خود اتنا مالدار ہے، مانگتے کیوں پھرتا ہے، تو خود اتنا مالدار ہے۔ کہنے لگا کیوں مذاق کرتے ہو بھلے آدمی، میرے پاس کہاں مال ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک کام کر، تیرا یہ ہاتھ مجھے کاٹ کے دے دے، میں اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم تجھے دوں گا، کاٹ کے دے دے۔ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا تیرا ہاتھ 1,00,000 کا ہوا، تیرا ہاتھ 1,00,000 کا ہوا۔ ایسے ہی ایک ایک نعمت گناتے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ آنکھیں مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں 2,00,000 دوں گا۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے تیری آنکھیں اتنے لاکھ، 2,00,000 کی تیری آنکھیں، کم سے کم قیمت بتا رہے، قیمتی انسان۔ اللہ نعمتوں سے بھر دیا دوستوں، نعمتوں سے بھر دیا، نعمتوں سے بھر دیا۔ عبداللہ بن محمد نام کے ایک اللہ والے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے، لڑتے ایک جگہ پہ ایک علاقے میں گئے
اور وہاں پہ سمندر کی طرف ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے نکلے عبداللہ ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، سمندر کی طرف ٹہلتے ہوئے نکلے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے، اور اس جھوپڑی میں ایک آدمی ہے جو معذور ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، آنکھوں کی روشنی ختم، بینائی نہیں، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، بینائی سے محروم، اندھا لولا لنگڑا آدمی پڑا ہوا ہے۔ یہ گزر جاتے وہاں سے کہ ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، گزر جاتے، لیکن اس کی زبان سے کچھ کلمات سنے تو وہیں پہ رک گئے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے مجھے شکر کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ پر کتنی نعمتیں برسائی ہے اور کتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ وہ رک گئے، کہہ رہے کہ بھائی تیرے پاس کون سی نعمت ہے، تیرے پاس ایسی کون سی نعمت ہے؟ ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، بڑھاپا ہے، بیماریاں ہے، کمزوری ہے، تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت نعمتیں، اور اس وقت اللہ نے جو بہترین نعمت مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرا بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میری گندگی صاف کرتا ہے، میرا بیٹا ہے۔ میں اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے میرا بیٹا، اللہ نے اتنا خدمت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ میری اس وقت کی سب سے بڑی نعمت میرا بیٹا۔ پھر کہنے لگا کہ بھائی اگر تم میری مدد کرنا چاہو تو اتنی مدد کر دو کہ 3 دن سے مجھے میرا بیٹا میرے پاس نہیں آیا، 3 دن ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اگر تم سے ہو سکے تو ڈھونڈو، کہیں اطراف میں دیکھو، اگر میرا بیٹا مل جائے تو میرے پاس لے کے آؤ، میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، بہت دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے مجھ سے نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس محتاج اور بیمار آدمی کی مدد کر دوں۔ تلاش کرتے ہوئے نکلا، کہتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے تھوڑی دور گیا، پہاڑ کے قریب میں، پہاڑوں کے پاس گیا تو میرے دل پہ دھکا لگا، میں نے دیکھا کہ ایک کم عمر ایک لڑکا 2 چٹانوں کے بیچ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گئے اسی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ دور دور تک کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے میں واپس گیا، میں ڈر رہا تھا کہ اس بوڑھے انسان کو اس کے بیٹے کے موت کی خبر کیسے دوں، کیسے بتاؤں کہ تیرا بیٹا تو مر گیا، جس بیٹے کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا وہ بیٹا مر گیا۔ کہتے بہرحال میرے دل پہ پتھر رکھ کے ان سے کہا کہ دیکھو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تیرا بیٹا بھی دنیا سے گزر گیا، مر گیا تیرا بیٹا۔ کہتے ہیں کہ اتنا میں نے کہا تو وہ آدمی رونے لگا، زار قطار رو رہا ہے، روتے روتے اس نے کہا اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایمان کی حالت میں اٹھایا ہوگا، جب تک میں نے اس کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان کی حالت میں میرا بیٹا گیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی زبان سے نکلا، ایک چیخ ماری اور اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، میں وہیں پہ کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا اس کو کیسے دفن کروں، اس کی تدفین کیسے کروں۔ کہتے کہ اتنے میں کچھ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پہ آئی، خیمہ دیکھ کے اندر داخل ہوئے اور اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو سب آگے بڑھے، کوئی اس کے جسم کو بوسے دیتا تھا، کوئی اس کی پیشانی کو بوسے دیتا تھا، کوئی اس کے گالوں کو بوسے دیتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی کون ہے جس کو تم ایسا چوم رہے ہو؟ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا پیارا شاگرد حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو محدث تھے اپنے وقت کے، یہ وہ آدمی ہے جس نے زندگی بھر حدیث کا درس دیا ہے، جس کی آنکھوں نے حدیث کو دیکھا ہے، قرآن کو دیکھا ہے، یہ وہ آدمی ہے، اتنا مبارک آدمی ہے۔ یہ عاجز اس واقعے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے، آنکھیں سلامت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر۔ اور اللہ کا میرے دوستوں ہم پہ کتنا کرم کہ سب کچھ سلامت ہے، اس کے باوجود بھی زبان سے شکوے، شکایتیں، ناقدری کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہے، شکر ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ شیخ صالح علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ فرمانے لگے کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت کھس گئے مگر اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں کھسی، دانت کھس گئے، زبان نہیں کھسی۔ ہمارا یہ حال دوستو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، جب جو نعمت اللہ کی سمجھ میں آئے اسی وقت اللہ کا
شکر ادا کریں، دل سے کہیں الحمدللہ پیارے اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے مجھے ایسے ماں باپ عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی نعمت سامنے آئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیوی سمجھدار ہو، ہم مزاج ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے کیسی بہترین بیوی عطا فرمائی ہے۔ ہم نے سنا ہے بیوی بد اخلاق ہو زندگی جہنم بن جاتی ہے، اللہ آپ نے کیسے اخلاق والی بیوی عطا فرمائی، آپ کا کیسے شکر ادا کرے۔ اولاد کے چہرے پہ نظر پڑے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہزاروں انسان دنیا میں وہ ہے جن کی گود اولاد سے خالی ہے۔ دوستو جب وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کا دل کٹتا ہے، ان کے دل میں درد اتر کے آتا ہے۔ زندگی کی کوئی نعمت ان کو اچھی نہیں دکھتی، نہ کھانا اچھا دکھتا ہے نہ پینا اچھا دکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں دوسروں کو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے ان کے ہونٹوں میں دوستوں جلن محسوس ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور میں بھی اس کے گالوں پہ پیار کرتا اور میرے ہونٹوں میں ٹھنڈک اتر کے آ جاتی۔ اللہ کی نعمت دوستوں، اللہ کی نعمت تڑپتے ہیں، لاکھوں روپیہ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں ایک اولاد کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ اولاد کی نعمت اللہ کی قدردانی کرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کیسی بہترین اولاد عطا فرمائی۔ جب بھی اولاد کے چہرے پہ نظر پڑے، بیٹے اور بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑے اللہ کا شکر ادا کرے کہ پیارے رب میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے جیسے دوسروں کو نہیں دیا مجھے بھی نہیں دے سکتے تھے، اے اللہ آپ نے جیسے مجھے دیا ہے جن کی گود اولاد سے محروم ہے ان کو بھی دے دیجئے اور مجھے اپنی اولاد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ نعمتیں دوستو اللہ کی، اچھے اچھے کھانے اللہ عطا فرما رہا ہے، اچھا رزق اللہ عطا فرما رہا ہے، ظلم سے بچایا ہوا ہے، امن و امان میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ دوستو ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی نوجوان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور زبردستی جیل میں قید کر دیتی ہے، بچے تڑپ رہے، بیوی تڑپ رہی ہے، ماں باپ اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے مگر وہ جیل میں بند ہے اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے، امن میں رکھا ہے، چین میں رکھا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی تو ملک ہے جہاں پہ بچہ بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو اس کی واپسی کی امید نہیں ہوتی، واپس آنے کی امید نہیں ہوتی۔ گھر سے نکلنے والا مرد اپنے گھر کے دروازوں کو دیواروں کو ایسے دیکھ کے نکلتا ہے جیسے آخری بار دیکھ کے جا رہا ہو، آخری بار دیکھ کے جا رہا ہو۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ کی کتنی بڑی رحمت نعمت کہ اللہ نے امن میں رکھا، چین میں رکھا، سکون میں رکھا، ظلم سے بچایا اور عزتوں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، بے عزت نہیں کیا، عزتوں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، عزتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدردانی کا مزاج بنائے، ناشکری کے مزاج سے اپنے آپ کو بچائے، زبان پہ چڑھائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب بھی کسی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھے فوراً کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے، اس بیماری سے بچایا ہے جس بیماری میں یہ انسان مبتلا ہے، اس سے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ کا شکر۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے اس انسان کو بچاتے ہیں، اس دعا کی برکت سے۔ اخباروں میں دیکھا، امیجز میں دیکھا، آج کل کیسے کیسے امیجز واٹس ایپ کے ذریعے سے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، کہیں پہ کسی ایکسیڈنٹ کی امیج، کہیں پہ کسی کی بیماری کی امیج، کہیں پہ عجیب و غریب قسم کی دوستوں وبا میں کسی کے مبتلا ہونے کی فوٹو بھیجی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں تو فوراً کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ آپ نے جس بیماری میں اس کو مبتلا کیا مجھے اللہ آپ نے اس بیماری سے بچایا ہے، میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں۔ شکر کرنے کا مزاج دوستوں یہ بہت بڑی نعمت، بندہ جتنا شکر کرتا ہے اللہ اتنا عطا کرتا ہے، اتنا اللہ دیتا ہے، اتنا اللہ دیتا ہے۔ ایک اللہ والے کو اللہ نے نوازا، ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے دیا، بہت مال دیا بے حساب،
اور جتنا مال میں اضافہ ہوتا اتنی ان کی سخاوت میں اضافہ ہوتا. دستر بچھا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، مہمان آتے ہیں کھا کے جاتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں ضرورتیں پوری کر کے جاتے ہیں. سخاوت کا دریا بہا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مال و دولت کی کثرت، اتنی کثرت کہ گننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس کر دیجئے، اب سنبھالا نہیں جاتا، اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھال سکوں، بہت دیا آپ نے، بس کر دیجئے. اللہ نے دل میں الہام فرمایا، اے میرے بندے تو شکر کرنا بند کر دے، میں رزق دینا بند کر دوں گا. تو شکر کرنا بند کر دے. بندہ شکر کرتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے، نوازتا جاتا ہے، نوازتا جاتا ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے دوستوں. کائنات میں آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی چھاتی کے اوپر اس سے بڑی نعمت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جتنی بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی عطا فرمائی ہے. میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر لمحہ جب بھی مجھے یاد آئے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں اللہ کو ایک ماننے والے عقیدے پر میں مضبوط ہوں، ثابت قدم ہوں. جب بھی مجھے یاد آئے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ نعمتیں دوستوں جو دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ مرنے سے پہلے تک کی نعمتیں ہیں. جو مر گیا، جو کافر مرا، مشرک مرا، ایمان سے محروم ہو کے مرا، دوستوں اس کی موت ابھی نہیں آتی، اللہ کے عذاب اس سے پہلے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آخرت کی کھلتی ہے. ابھی ہماری دنیا کی آنکھیں کھلی ہے، ہمیں پردے کے پیچھے کا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ جو اللہ کا نافرمان دنیا سے جاتا ہے وہ آنکھ بند بعد میں کرتا ہے، اللہ کے عذاب اس کے پاس پہلے آتے ہیں. موت کا فرشتہ ایسی دردناک صورت میں آتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہی عذاب سے کم نہیں ہے. ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، ملک الموت تم نیک لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو اتنا خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل، خوشبوؤں میں بسا ہوا اس کے پاس آیا کہ ملک الموت کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ملک الموت اگر مومن کو کوئی اور نعمت نہ ملے، صرف تیرا چہرہ دیکھنے کو ملے تو یہ بھی نعمت سے کم نہیں، یہ بھی نعمت سے کم نہیں. اور پوچھا تم نافرمان کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو ملک الموت ایسی بھیانک اور ایسی خطرناک اور ڈراؤنی شکل میں آئے کہ منہ سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہے، بال بکھرے ہوئے اور بڑے بڑے، آنکھ آگ کے انگاروں کی طرح آنکھیں ہیں اور بدبو میں بسے ہوئے. ایسی حالت میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ان کا چہرہ دیکھ کے ہوش میں آیا تو کہا کہ ملک الموت گنہگار کو، نافرمان کو اگر کوئی اور عذاب نہ دیا جائے اور صرف تیرا چہرہ دکھایا جائے تو یہ بھی عذاب سے کم نہیں، یہ بھی عذاب سے کم نہیں. تو دوستوں ایمان کتنی بڑی نعمت، ایمان کتنی بڑی نعمت. افسوس میں کل قیامت کے دن نافرمان، مشرک، کافر حسرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبائے گا، چباتا جائے گا، چباتا جائے گا، چباتا جائے گا، ہاتھ پورا چبائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا زیادہ اس کے دل پہ صدمہ ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں ایمان لایا ہوتا، ایمان لایا ہوتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم جس دن اپنا ہاتھ چبائے گا. ہم انگلی کو پکڑے، کتنا ہی بھیانک صدمہ ہو وہ صدمہ ختم ہو جائے گا یہ درد کے سامنے، لیکن ہاتھ پورا چبا لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا. ایسا صدمہ اس کے دل میں کہ ایمان سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مومن بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے آپ نے نوازا ہے. اپنی پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے والا آپ نے بنایا ہے. میری پیشانی کو اللہ میں کتنا آپ کا شکر ادا کرو، کتنا آپ کا شکر ادا کرو، اللہ کتنا آپ کا شکر ادا کرو. یہ ایمان وہ دولت ہے دوستوں. لوگوں کے جسم کاٹ دیے گئے، ایمان نہیں چھوڑے. لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی ہے، ان کو ایک کافر نے، ایک ظالم نے گرفتار کر لیا. غالباً مسیلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کر لیا. مسیلمہ کہتا تھا جھوٹا مدعی نبوت تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا. مسیلمہ کہتا تھا میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے تھے مجھے سنائی نہیں دیتا، میں نہیں سن رہا.
وہ مسلمان پوچھتا ہے کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ تو وہ کہتے تھے میں نہیں سن رہا، میرے کان میں نہیں سنائی دے رہا۔ کوئی مسلمان پوچھتا تھا محمد کون ہے؟ تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، اتنا غصے میں آیا کہ اس نے حضرت حبیب کے جسم کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حبیب کو لٹایا گیا، صحابی رسول کو، اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ مسلمان اتنے غصے میں تھا، اس نے کہا اس کی ایک بوٹی کاٹ کے الگ کرو اور ہر بوٹی کاٹنے کے بعد اس سے پوچھو اس کو میرے نبی ہونے کے بارے میں کہتے رہو۔ ہر بوٹی کاٹنے کے بعد جسم کا قیمہ کر دیا گیا، ہاتھ کے ٹکڑے کر دیے گئے، باریک باریک ٹکڑے، دونوں ہاتھوں کو ویسے ہی، دونوں پیروں کو ویسے ہی، جسم کا قیمہ کر دیا گیا۔ جب تک زبان سلامت تھی، جب تک ہوش سلامت تھے، اللہ کے محبوب کا غلام ایمان پہ ڈٹا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بزدلی نہیں آئی، ایسے مضبوط۔ ایمان اتنا قیمتی ہے دوستو، حقیقت میں اتنا قیمتی ہے۔ ایمان پیسوں میں بکنے والی چیز نہیں، ایمان کھڑکتے ہوئے سکے اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹوں کے ذریعے سے خریدی جانے والی چیز نہیں۔ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز۔ دوستو جب اس میں محنت ہوگی، جب اس کی قدر سمجھیں گے، جب اس کی قدر پہچانیں گے ایمان کی، تو پھر انسان اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان پہ جان قربان کرنے کے لیے۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، کیسی نعمتیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے نبی کو امتی بنایا۔ کیا بڑا مقام ہے اس امت کا، کیا مرتبہ اس امت کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو امتی بنایا ہے۔ اس امت کو، مجھے اور آپ کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے نبی، ہمارے نبی جیسے عطا فرمائے، ہمارے نبی جیسے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول کی دعائیں ہمارے ساتھ، اللہ کے محبوب کی آہوزاری ہمارے ساتھ، اللہ کے رسول کا رونا ہمارے ساتھ، اللہ کے محبوب کے آنسو ہمارے ساتھ، اللہ کے محبوب کی راتوں کی، دنوں کی دوستوں دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اس امت کے ساتھ ہے، پوری امت کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کل قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس امت کی سفارش کریں گے، اس امت کی شفاعت کریں گے۔ ہائے کسی اور امت کو ایسا نبی کیسے مل سکتا ہے جو قیامت کے دن بھی جنت کی طرف اس وقت تک قدم نہیں بڑھائے گا جب تک کہ اپنی امت کو اپنے ساتھ نہ لے لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قربان، ہزار بار قربان، لاکھوں بار قربان اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ محبوب اللہ آپ کو عنقریب راضی کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے محبوب کی زبان سے جملہ نکلا، کل قیامت کے دن اپنے آخری امتی کو بھی جب تک اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کے جاؤں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت، وہ قیامت جس میں ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھال دے گی۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے دودھ پلا رہی ہوگی، لیکن قیامت کا سور سنے گی تو بچے کو پھینک دے گی، بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی اپنے بچے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے وقت میں بھی دوستوں سارے انبیاء کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ ایسی امت میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کتنا اللہ کا شکر ادا کرے، کتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ان نبیوں کو امتی نہیں بنایا جو اپنی امت کے لیے کر قیامت میں اللہ سے نہیں مانگیں گے، روئیں گے نہیں پہلی مرتبہ، لیکن اللہ نے اس نبی کو امتی بنایا ہے جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے روئیں گے روئیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ کہے گا محمد سر تو اٹھاؤ، مانگو کیا چاہیے، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اللہ کے لوگ سر اٹھا کے کہیں گے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ امتی 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 اور روتے کے لیے اللہ کے محبوب رو رہے ہیں، زندگی بھر روئے ہیں ہمارے لیے، زندگی بھر۔ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ ہے، سورج آگ کے شعلے برسا رہا ہے۔ دوستو آج بھی کڑی دھوپ کے اندر بغیر چھتری کے تھوڑی دیر تک ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے محبوب 7
7 घंटे या 6 घंटे तक इस उम्मत के लिए खड़े होकर मांगते रहे, रोते रहे। आधा घंटा दुआ नहीं कर सकते हम अपने लिए, अल्लाह के रसूल इस उम्मत के लिए, हमारे लिए 6 घंटे तक रोते रहे खड़े होकर। ऐसा करीम, ऐसा शरीफ, ऐसा दर्दमंद, ऐसा मेहरबान, ऐसा मुश्किल, ऐसा रहमतुल लिल आलमीन नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मुझे चाहिए था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता कि अल्लाह आपका कितना बड़ा एहसान है कि आपने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, आपने उम्मत इब्राहिमिया, उम्मत ईसरिया और उम्मत मूसविया में पैदा नहीं किया, आपने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। आपका कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। ये सारी नेमतों का तकाजा तो ये था कि बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करता, बंदा अल्लाह की मानता, बंदा अल्लाह ताला के सामने झुका रहता, बंदा अल्लाह ताला के गुनाहों से बचता, नाफरमानी से बचता, जुल्म से बचता, अदावत से बचता, बगावत और तुगयानी से अपने आप को बचाता। दोस्तों चाहिए तो ये था कि बंदा नमाजों की पाबंदी करता, रोजों की पाबंदी करता, कुरान की तिलावत की पाबंदी करता, ज़कात फर्ज होती तो अदा करता, हज फर्ज होता तो अदा करता। चाहिए तो ये था कि गीबत से, बुहतान से, तोहमत से, इल्जाम तराशी से अपने आप को बचाता। चाहिए तो ये था कि माँ बाप की नाफरमानी न करता, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों के जनाजे न निकालता। चाहिए तो ये था, मगर नहीं दोस्तों, सब कुछ करता है बंदा अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद नाफरमानी में आगे बढ़ा हुआ, नाफरमानी में आगे बढ़ा हुआ, जुल्म में आगे बढ़ा हुआ। गैरों की बात क्या करें दोस्तों, गैर तो जानवर बने हुए हैं। आज मगरिबी तहजीब, अमेरिका और यूरोप की तहजीब देख लें, जानवरों की तहजीब है जिनको इंसानियत छू के भी नहीं गुजरती, ऐसे लोगों की तहजीब है। गैरों की बात क्या करें, हम अपनों का गिरबान, हम अपनी बात करते हैं दोस्तों। क्या क्या गुनाह आज उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर रही, कौन सा गुनाह नहीं कर रही। ज़िना क्या उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर रही? शराब नोशी क्या उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर रही? निफाक क्या उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है? ताल्लुकात को तोड़ना क्या उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर रही? माँ बाप को धक्के दे के निकालना क्या इस उम्मत के अफराद नहीं कर रहे? छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को माओ के पेट में मालूम करके खत्म करना क्या ये उम्मत नहीं कर रही? कौन सा गुनाह दोस्तों, कौन सा गुनाह? जाहिलियत के जितने गुनाह थे आज इस उम्मत में सारे गुनाह जिंदा हो गए, सारे गुनाह जिंदा हो गए। बेहयाई, बदचलनी, कैरेक्टरलेस जिंदगी, किरदार के बगैर जिंदगी। दोस्तों इस उम्मत के बहुत सारे अफराद गुजार रहे हैं। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैरों की बात क्या करें दोस्तों। जिना उनके पास इस वक्त तो तहजीब बनी हुई है, जो चाहे कर लो कोई नहीं पूछेगा, जैसे चाहे जिंदगी गुजार लो कोई नहीं पूछेगा। शराब तो उनके पास का एक हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है शराब। शराब के बगैर न कोई दावत होती है, न कोई किसी भी किस्म का फंक्शन मुकम्मल होता है। तहजीब का हिस्सा है उनके पास। बेहयाई उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। साजिशें करना उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। कत्ल गारतगिरी करना, जुल्म करना उनकी पहचान है कि दुनिया में जो जितनी ताकतवर कौम होती है वो उतनी बड़ी जालिम होती है अगर ईमान से महरूम है, जालिम कौम है। उनकी छोड़े दोस्तों, अपनी फिक्र करें क्या नहीं हो रहा हमारे पास, क्या नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का एक वाकया, मुसलमानों का मुल्क है, वहां का एक वाकया। रात के वक्त में गश्त करने वाली मुस्लिम पुलिस ने देखा कि 2 बूढ़े आदमी, बूढ़ा मर्द है, बूढ़ी औरत है, कमजोर जिस्म रखने वाले 2 बूढ़े मर्द और औरत, मियां बीवी, आधी रात के वक्त में, सर्दी के इलाके में आधी रात के वक्त में जा रहे हैं। हाथों में कुछ गठरी है, उठाए हुए, चलने नहीं आया, बड़ी मुश्किल से चलते हुए जा रहे हैं। तो गश्त करने वाली पुलिस उनके करीब गई, पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस उनके करीब गई, उन दोनों को पकड़ा, उनसे पूछा क्या बात है, आधी रात को सन्नाटा है हर तरफ, और ऐसे सन्नाटे में तुम मियां बीवी, तुम बूढ़े, तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो?
کدھر کا ارادہ ہے؟ تو وہ عورت تو بیٹھ گئی، ہاتھ پکڑ لی، سر پہ رکھ لی، روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شوہر اس کی آنکھ سے بھی آنسو بہنے لگے، کہنے لگا کیا بتائیں، آج ہمارے بیٹے نے دھکا دے کے گھر سے نکال دیا، آج بیٹے نے دھکا دے کے گھر سے نکال دی۔ اب آدھی رات کو کہاں جائے سمجھ میں نہیں آ رہا، قریب میں کوئی رشتے دار نہیں ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جائے۔ تو پولیس والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ قریب گیا ایک آدمی نے کہا قریب میں میرا گھر ہے، آپ میرے گھر پہ چلیے، میرے گھر پہ آرام کیجیے، کل صبح عدالت میں آپ کا کیس پیش کریں گے۔ رات کو اپنے گھر لے گیا آرام کرنے کے لیے، رات کو ان کو رکھا، اچھا سہولت پہنچائی، صبح میں عدالت میں لے گیا، قاضی کے دربار میں قاضی کے پاس لے گئے، قاضی بھی مسلمان، علاقہ مسلمانوں کا، قاضی بھی مسلمان۔ اس نے سارا واقعہ سنا، غصے میں بھر گیا۔ اس نے اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، بیٹے کو پکڑ کے دربار میں لایا گیا۔ قاضی نے دونوں کو کہا ان دونوں کو لے جاؤ، دونوں کو لے جایا گیا تو قاضی نے بیٹے کے پیٹ پر ایک گھڑا، مٹی کا گھڑا پانی کا بھرا ہوا اس کے پیٹ پہ باندھ دیا، بیٹے کے پیٹ پہ، اور کہا خبردار یہ گھڑا پھوٹنا نہیں اور اس میں سے پانی بہنا نہیں، ایسے ہی رہو، ایسے ہی زندگی گزارو، اگر تم نے پھوڑا تو تمہیں موت کی سزا دوں گا، سزائے موت دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری اس کی زندگی حرام ہو گئی، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ باتھ روم جا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں گڑگڑانے لگا، رونے لگا تو قاضی نے پھر اس کو اپنی عدالت میں بلایا، ان کے ماں باپ کو بھی بلایا۔ ماں نے جب بیٹے کے پیٹ پہ گھڑا بندھا ہوا دیکھا اور بیٹے کو پریشان حالت میں دیکھا، ماں رونے لگی، قاضی صاحب سے کہنے لگی قاضی صاحب میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ہم ایسے ہی زندگی گزار لیں گے، ویسے ہی گزر گئی زندگی، آپ ہمیں چھوڑ دو، لیکن میرے بیٹے کو آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو اور میرے بیٹے کو یہ سزا سے آزاد کر دو۔ تو قاضی نے اس کے بیٹے کا گھڑا کھولنے لگایا، پھر اس کے بعد کہا تجھے شرم نہیں آتی، تیری ماں تیرے سامنے رو رہی ہے، تو اپنے پیٹ پہ تھوڑی دیر تک یہ گھڑا باندھ نہیں سکتا، تیری ماں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھایا، اسی حالت میں کھاتی تھی، اسی حالت میں پیتی تھی، اسی حالت میں رات کو سوتی تھی، اسی حالت میں زندگی گزاری ہے تیری ماں نے، اور تجھے شرم نہیں آتی کہ ایسے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی، اس کو احساس ہوا، ماں باپ کے پیروں پہ جا کے گر گیا اور لپٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا آپ گھر چلے، آئندہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ دوستو اس امت میں آج بھی کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماؤں کو، ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ ایک واقعی ساجد نے پڑھا کہ اپنی ماں کو زہر دے کے ختم کرنے والے نوجوان بھی اس امت میں ہیں، زہر دے کے ختم کرنے والے مسلمان۔ کیا گناہ نہیں ہے دوستو ہمارے پاس، کیا گناہ نہیں ہے۔ چند دن پہلے اس حاجد نے بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ بتاتا ہے کہ حیدرآباد میں ایک مسجد میں مسجد کی کمیٹی کے فرد نے مسجد کے اندر صفائی کرنے والی عورت کے ساتھ مسجد کی جانماز پہ زنا کیا، مسجد کی جانماز پہ، مسجد میں جانماز پہ، مصلی پہ جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس پر سجدے کیے جاتے ہیں، جس پہ آ کے انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے پیر کانپتے، اس کا جسم کانپتا کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، مگر اسی مصلی پہ وہ زنا جیسا بدترین عمل کر رہا ہے، مسجد کے اندر مصلی پہ، اللہ کے گھر میں ہے مسلمان، ہے مسلمان۔ کیا گناہ نہیں ہے دوستو ہمارے پاس، کون سا گناہ ہم نہیں کر رہے، یہ امت نہیں کر رہی، ہر قسم کا گناہ۔ شراب نوشی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی۔ رمضان آیا، تھوڑے دن رک گئے، رمضان ختم ہوا تو پھر وہی اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئے، پھر وہی زندگی، پھر وہی زندگی، بے حیائی کی زندگی، دوسروں کے گھروں میں گندی نگاہیں ڈالنے کی زندگی، راستے سے گزرنے والی لڑکیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھنے والی وہی پرانی زندگی، وہی پرانی زندگی، بے عزتی کی زندگی، بے غیرتی کی زندگی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کی آنکھوں میں شرم پیدا فرمائے کہ نوجوان، آج اس امت کا نوجوان بے شرم ہو گیا، اکثریت نوجوانوں کی بے شرم ہو گئی، اکثریت نوجوانوں کی۔ کیا کالج میں پڑھنے والے، کیا ہاسٹل میں رہنے والے، کیا ہاسٹل میں رہنے والے، اور تعجب ہوتا ہے، تعجب تو نوجوانوں سے زیادہ نوجوان لڑکیوں پہ تعجب ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں پہ۔
اللہ نے ان کو عورت بنایا، اللہ نے ان کو پردے کی چیز بنایا، اللہ نے ان کو چھپی رہنے والی چیز بنایا، اللہ نے ان کو شرم عطا فرمائی، حیا عطا فرمائی، غیرت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، ایک مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے گھر کے اندر چھپا کے رکھا، جیسے کوئی قیمتی موتی ہوتا ہے، جیسے کوئی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں چھپائے جاتے تجوریوں میں، ایسے عورتوں کو اللہ نے گھر کے اندر چھپائے رکھا کہ یہ موتی سے بھی زیادہ قیمتی، یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی، یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عورت کو اللہ نے چھپایا، لیکن افسوس ہمارے جدید اور ماڈرن تہذیب پہ کہ گھر کی لڑکیاں بھی شاپنگ کے نام پہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے، مبتلا ہے۔ ماں باپ آنکھیں بند کرے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کرے ہوئے۔ اسمارٹ فون دکھایا جا رہا ہے بچیوں کو، 10th پڑھنے والی بچیوں کو، شادی سے پہلے والی بچیوں کو موبائل فون، وہ بھی اسمارٹ فون۔ کیوں دوستو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ضرورت ہے اس کی۔ یہ فون تو بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تب بھی خطرناک آلہ ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا غلط استعمال کرنا چاہے انسان تو کر سکتا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے جب وہ کم عمری میں، نوجوانی کی حالت میں یہ موبائل فون ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا جا سکتا اس پہ، کیا نہیں ملتا اس پہ، کیا نہیں سنا جا سکتا اس پہ، کیا کام نہیں کیے جا سکتے اس پہ، کتنے گندے تعلقات اس پہ قائم نہیں کیے جا سکتے، سب کیا جا سکتا ہے۔ انلیگل کانٹیکٹس کیے جا سکتے ہیں، پھر اوپر سے فیس بک، واٹس ایپ، چیٹنگ اور پھر ویڈیو کانفرنس، کیا کیا نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ کیا ضرورت ہے ماں باپ کو اپنی بچیوں کے ہاتھ میں خاص طور پہ یہ موبائل دینے کی؟ موبائل نہیں دے رہے، تباہی اور بربادی کا ایک بہت خطرناک بم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں باپ دے رہا ہے، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں۔ کوئی ضرورت نہیں دوستوں، اس حدیث کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہیں سے بھی کہ ان بچیوں کو یہ موبائل کی کیا ضرورت ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت نکالو، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے پیشانی پہ کلنک لگاؤ، دھبا لگاؤ، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ ہماری غلطی ہے دوستو، ہماری غلطی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بربادی کے نظارے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہم آنکھ بند کرے پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جرائم کے اسباب میں سے بڑا جرم یہ بھی ہے دوستو، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ضرورت ہے تو وہ موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑائیے، جو موبائل دوستو بات کرنے کے لیے، صرف بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نگرانی میں رکھیں اپنے بچوں کو، نگرانی میں رکھیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کل قیامت میں، چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کروڑ بار خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی مسلمان کی بیٹی کوئی غلط کام میں پڑ گئی اور کل قیامت میں آئی تو اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے تو میرا باپ برابر کا شریک اور میری ماں اس میں برابر کی پارٹنر ہے۔ ان کے بغیر اجازت کے میں یہ کام کر نہیں سکتی تھی، اور ان کی تربیت اگر صحیح ہوتی تو میں یہ کام کبھی نہیں کرتی تھی۔ یہ حدیث درد سے کہتا ہے دوستوں، درد سے کہتا ہے ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جن کی بیٹیاں ان کی عزت پہ جھاڑو پھیر کے چلی جاتی ہے، جھاڑو پھیر کے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ ماں باپ غافل رہے، ماں باپ غافل رہے۔ کیا یہ بڑا جرم نہیں ہے دوستوں کہ ایک مسلمان لڑکی اسلام کو ٹھوکر مار کے اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے ایک غیر مسلم کے ساتھ مندر میں یا چرچ میں جا کے شادی کرتی ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ یہ بھی ہو رہا ہے اس امت میں۔ کون سا گناہ ہے دوستوں، کون سا گناہ آپ دیکھ لو جو اس امت میں اس وقت نہیں ہو رہا ہے، اس امت میں اس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ کون سا گناہ؟ مسجدیں محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں۔ یہ حدیث تو کہا کرتا ہے کہ اب تو حرم بیت اللہ اور بیت النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ
اللہ کے محبوب کا مدینہ، اللہ کے محبوب کے روزے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دل غفلت سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی فوٹو کھینچا ہے، وہاں پہ بھی فوٹو کھینچا ہے، وہاں پہ بھی سیلفی لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پہ آپ جائیں، غزوہ احد جہاں پہ کیا گیا، جہاں پہ وہ لڑائی لڑی گئی، جس لڑائی میں 70 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 غلام شہید ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے محبوب کے کتنے آنسو بہے تھے، اللہ کے محبوب کتنا روئے تھے۔ وہ جگہ آج جا کے دیکھیں، وہاں پہ جہاں پہ غزوہ احد کا نقشہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی کچھ مسلمان کھڑے ہوئے فوٹو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غفلت غفلت، اتنی غفلت بھری ہوئی۔ مسجد نبوی کے امام نے خطبے کے موقع پہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں بیان کرتے ہوئے بتایا، اے لوگوں مسجد نبوی کے اندر فوٹواں مت لو، تصویریں مت کھینچو۔ کہا ایک اللہ کے ولی کے خواب میں اللہ کے محبوب آئے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو میرے روزے کے پاس کھڑے ہو کے فوٹواں کھینچواتے ہیں، ان سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی فی الوقت پابندی لگائی گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی کھلے عام اگر فون لے کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پولیس جو ہوتی ہے وہاں پہ نگران جو ہوتے ہیں وہ اسے روک دیتے ہیں، کبھی کبھی تو غصے سے روکتے ہیں، مگر پھر بھی نکلتا ہے فون۔ عجیب دور میں اس وقت ہم اور آپ جی رہے ہیں دوستو، عجیب دور میں جی رہے ہیں۔ ہر قسم کا گناہ آج امت محمدیہ میں ہے، لیکن دوستو ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر لیے تو سزا پکی، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے متوجہ کہ اگر تم گناہ کر لو، بڑے سے بڑا گناہ کر لو، لیکن اللہ اتنا غفور رحیم، اللہ ایسا معاف کرنے والا کہ ایک بار توبہ کر لو سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو۔ تو گناہ جتنے خطرناک، گناہ جتنے زیادہ، ہتھیار بھی اللہ نے ایسا عطا فرمایا، توبہ کا ہتھیار اللہ نے عطا فرمایا۔ استغفار، توبہ، اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، معافی مانگنا، یہ ایسا عمل ہے دوستو، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی سیکنڈوں میں، منٹوں میں، چٹکیوں میں اللہ ختم کر دے گا، چٹکیوں میں اللہ ختم کر، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی۔ اللہ بڑا کریم دوستو، بڑا کریم، اللہ بڑا رحیم۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، چاہیے تو یہ تھا کہ پکڑ ہوتی، چاہیے تو یہ تھا کہ سزا ہوتی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے غضب آتا، اللہ کی طرف سے عذاب آتا، اللہ کی طرف سے قہر کی بارش برستی، چاہیے تو یہ تھا کہ آگ کے گولے برسائے جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ زمین ہر جگہ سے پھٹتی جاتی اور لوگوں کو نگلتی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ سمندروں کا راستہ کھول دیا جاتا اور سمندر انسانوں پہ چلتا چلا آتا، چاہیے تو یہ تھا کہ سورج ٹوٹ کے انسانوں پہ گر پڑتا، چاہیے تو یہ تھا، لیکن رب کریم ہے، رب مہربان ہے، رب غفار ہے، رب غفور ہے، رب ستار ہے، رب اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہے۔ ایک بار توبہ کر لے معاف کر دوں گا، ایک بار توبہ کر لے معاف کر، آ میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے۔ حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کے غصے میں آتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ آپ اجازت دیجئے کہ میں ان کو نگل جاؤں گی، انسانوں کو نگل جاؤں گی۔ آپ کی نعمتیں استعمال کرتے اور آپ کی نعمتیں استعمال کر کے نافرمانی کر رہے، آپ اجازت دیجئے نگل جاؤں گی۔ سمندر کہتا ہے اللہ آپ اجازت دیجئے ان کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اتنے ظالم، اتنے گنہگار آپ کے بندے، آپ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے آپ کی گناہ کر رہے ہیں، آپ اجازت دیجیے ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین سے، سمندر سے، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اگر یہ تمہارا بندہ ہے، اگر یہ تمہارا بندہ ہے فشانکم بھی، تو تم جو چاہے کر لو، لیکن یہ اگر میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میرے اوپر اور میرے بندے کے اوپر چھوڑ دو، ہمارے درمیان چھوڑ دو۔ ان اتاکم نہارا قبلتہ و ان اتاکم لیلا قبلتہ، میرا بندہ دن میں توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا، رات میں توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا، آخر سانس تک میں اپنے بندے کا انتظار کروں گا۔ آج نہیں کل نہیں پرسوں، کسی نہ کسی دن تو میرا بندہ توبہ کرے گا، کسی نہ کسی دن تو توبہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
قربان ایسے رب کے، اس کے کرم کے، اس کی رحمتوں کے، اس کی نوازشوں کے کہ گناہوں پہ پکڑتا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے معاف کرنے کے لیے، انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، ایک بار اس کے دل میں آیا کہ میں اللہ سے توبہ کروں گا، تو اس نے ہاتھ اٹھائی، بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا یا رب میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، یہ کہنا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے صرف اتنا کہا یا ربی، اتنا کہا، آگے نہیں کہا کچھ بھی، صرف اتنا کہا یا ربی، تو اللہ نے فوراً فرشتوں سے کہا اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کے میرے پاس آیا ہے۔ میرے بندو، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ معافی مانگنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دوں، ابھی وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، کیسا رب ہے دوستو، کیسا رب ہے، اس کا معاملہ دیکھیں ہم اپنے ساتھ، اپنا سلوک دیکھیں اس کے ساتھ، ہمارا کیا سلوک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا محتاج ہے، نہیں دوستو، ضرورت بھی ہمیں ہی ہے، محتاج بھی ہم ہی ہے، قدم قدم پہ محتاج، سیکنڈ پہ محتاج، لمحے پر محتاج، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے نیاز، وہ غنی، وہ احد، وہ صمد ہونے کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے بے چین ہے، اور ہم قدم قدم پہ محتاج ہونے کے باوجود بھی اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اس کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے دوستو، گناہ ہونے کے بعد توبہ نہیں کرنا بڑی بات ہے، توبہ نہیں کرنا بڑی بات ہے۔ گناہوں پہ مایوسی اچھی نہیں ہے، گناہوں سے مایوسی اچھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین پہ اگر میرا عذاب آتا تو سب سے پہلے میرا عذاب اس بندے پر آتا جو میری رحمت سے مایوس ہو گیا، اس بندے پہ سب سے پہلے عذاب آتا۔ اگر زمین پر میرا عذاب آتا تو سب سے پہلے اس بندے پر آتا جو میری رحمت سے مایوس ہو گیا، بڑا کریم دوستو، بڑا کریم۔ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، محدث ہے، بہت بڑے محدث، اللہ کے دربار میں گئے، خواب میں کسی نے دیکھا تو یہ واقعہ سنایا، کسی اللہ والے کے خواب میں آئے، پوچھا یحییٰ کیا ہوا، کہنے لگے اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ نے پوچھا یحییٰ کیا لے کے آئے ہو، تو یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ 55 حج لے کے آیا ہوں، 55 حج، 55 حج کیے زندگی میں، وہ لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فوراً کہا میں نے قبول نہیں کیے، مجھے قبول نہیں۔ تو کہنے لگے اللہ 2300 قرآن پڑھ کے آیا ہوں، اللہ نے فرمایا قبول نہیں ہے، میں نے قبول نہیں کیے۔ کہنے لگے اللہ اتنی نمازیں لے کے آیا ہوں، اللہ نے کہا مجھے قبول نہیں ہے۔ ایک ایک اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا ذکر کرتے اور اللہ فرماتے جاتا قبول نہیں، ساری زندگی کی عبادتیں پیش کر دی، اللہ نے سب کا انکار کر دیا، مجھے کچھ بھی قبول نہیں۔ یحییٰ ابن اقسم خواب میں اس آدمی کو سنا رہے، اپنے پریشان ہو گیا، خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، پریشان ہوں، چہرے پہ پریشانی ہے۔ اللہ پوچھ رہا کیا لائے ہو، کہنے لگے اللہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا، آپ کی رحمت کے سہارے پہ آیا ہوں، کیا آپ معاف کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اب ٹھیک کہتا ہے، یہ بات تیری قبول ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ بڑا کریم ہے دوستو، بڑا کریم ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم ایسے رب سے دور ہیں، ایسے رب سے غافل ہیں، ایسے رب کے سامنے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ایسے رب کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوتی، آنکھ سے آنسو نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بڑھیا کا واقعہ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بوڑھی عورت نیشاپور میں لوگوں سے مانگتی تھی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی، بھکارن تھی، لوگوں کے دروازوں پہ گھروں پہ جاتی تھی، لوگوں سے مانگتی تھی، زندگی بھر مانگتی رہی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا اس بڑھیا کو، تو بڑھیا کہنے لگی قبر میں لیٹی ہوئی تھی، فرشتے میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا کیا لائی ہو، تو میں نے پلٹ کے فوراً کہا زندگی بھر جس دروازے پہ جاتی تھی وہ دروازے والا کہتا تھا خدا دے گا، اللہ دے گا کہتا تھا، آج یہاں پہ آئی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کیا لائی ہو، زندگی بھر تو یہی سنا اللہ دے گا، آج یہاں آئی ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کیا لائی ہو۔ اللہ نے فوراً کہا اسے معاف کر دو، اسے مت ستاؤ، اسے چھوڑ دو۔
دوستوں اللہ بڑا کریم معاف کرنے پہ آئے، ایسے ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، کمزور آدمی بوڑھا ہے، سار قطار رو رہا ہے، چہرے پہ ندامت، شرمندگی، غم، حسرت، افسوس چہرے پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب کے دربار میں آیا، رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا درختوں کے پتوں سے زیادہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ؟ سر جھکا دیا، خاموش ہو گیا، رو رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کون سا گناہ ہے دوستو جو اللہ کی رحمت سے بڑھ کے ہے؟ کون سا گناہ ہے دوستو جو اللہ رب العزت کے کرم سے بڑھ کے ہے؟ میرے رب کا کرم، میرے رب کی رحمت ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیے اور یقیناً کیے اور زندگی بھر کرتے رہے دوستو، پھر بھی آج موقع ہے، آج ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور اس یقین کے ساتھ معافی مانگے کہ میرا رب معاف کرے بغیر نہیں بھیجائے گا، واپس نہیں لوٹائے گا، معاف کرے بغیر نہیں لوٹائے گا، معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے 99 نام جو عام طور پہ مشہور ہے، ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو عذاب پہ دلالت کرتا ہو، قہر پہ دلالت کرتا ہو، غضب پہ دلالت کرتا ہو، ایسا کوئی نام نہیں۔ اللہ کے سارے 99 نام اللہ کی رحمت پہ دلالت کرتے ہیں یا اللہ کے قدرت پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جبار کے معنی ظالم، جبار کے معنی پکڑنے والا، قہار کے معنی قہر والا۔ نہیں دوستو، یہ جبار قہار کے معنی اردو میں ہے، جبار کے معنی ظالم اور جبار کے معنی قہار کے معنی قہر والا، لیکن عربی میں جبار کے معنی جوڑنے والا اور قہار کے معنی غلبے والا، قہار کے معنی غلبے والا۔ کوئی ایک نام بھی میرے رب کا ایسا نہیں ہے جو غضب پہ یا قہر پہ یا عذاب پہ دلالت کرتا ہو۔ ستار ہے، غفار ہے، غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ رحیم اس رب کو کہتے ہیں جو دے اور دیتا رہے، دیتا۔ رحمان اس رب کو کہتے ہیں جو دیتا رہے، دیتا رہے اور مانگنے پہ خوش ہوتا رہے، اور رحیم اس رب کو کہتے ہیں جو نہیں مانگنے پہ ناراض ہوتا رہے، نہیں مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ ماں سے مانگو کوئی چیز، ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر عام طور پہ ماں سے کوئی چیز مانگو، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک ٹائم آئے گا جب وہ غصے میں آ جاتی ہے، کہتے بس کرو، کتنا کھاؤ گے، بس کرو، روک دو، چھوڑ دو۔ آپ سے کوئی چیز مانگو، پوچھو، دے گا، پھر مانگو، پھر دے گا، پھر مانگو، پھر دے گا، لگاتار اور مسلسل مانگتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ غصے میں آئے گا، ناراض ہوگا، وہ کہے گا بس اب نہیں ہے میرے پاس، اب نہیں دیتا میں۔ رب رحمان ایسا رب ہے، جتنا مانگو دیتا رہے گا، جتنا مانگو دیتا رہے گا، اور اگر مانگنا چھوڑ دو گے تو ناراض ہو جائے گا کہ کیوں نہیں مانگ رہے، کیوں نہیں مانگ رہے۔ خزانے دینے کے لیے بنائے، خزانے عطا کرنے کے لیے بنائے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے بنائے۔ ایسا دینے والا رب کہ جس کی عطا اور جس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ غلطی پہ بھی نوازتا ہے، اللہ غلطی پہ بھی دیتا ہے، غلطی پہ بھی دیتا ہے، اللہ غلطی پہ بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، غلطی پہ بھی دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا، ظالم تھا، گنہگار تھا، نافرمان تھا، نافرمانی میں زندگی گزاری تھی، مر رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی، بچوں کو بلا کے وصیت کر کے کہا اے میرے بچوں دیکھو میں بہت گنہگار ہوں اور میں نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہے، اب میں مر رہا ہوں، اگر اللہ کو میرے اوپر غلبہ آ گیا، یعنی اپنی زبان میں اگر میں اللہ کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ میرا برا حشر کرے گا، اس لیے میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلایا جائے۔ وصیت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ میرے جسم کو جلایا جائے اور میرے جسم کو جلا کر رات
اس کی جمع کی جائے اور رات کو پیسا جائے باریک کیا جائے، اور باریک کرنے کے بعد تھوڑی راکھ ادھر تھوڑی ادھر، تھوڑی سمندر میں، تھوڑی خشکی پہ، تھوڑی ہواؤں میں، پورا یوں کر کے بکھیر دو میری راکھ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو میں نہ ملوں، بچ جاؤں اللہ سے۔ ایسی باتیں کی، حالانکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے، اللہ کی قدرت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنے کی بات ہے، مگر اس نے اپنی سوچ کے مطابق ایک کام کیا، بچوں کو وصیت کر کے مر گیا تو بچوں نے اس کی لاش کو جلایا، اس کی راکھ کو لے کے پیس کے باریک کر کے تھوڑی سمندر میں، تھوڑی ہواؤں میں، تھوڑی خشکی میں، تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر، ساری راکھ بکھیر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت سے راکھ کو جمع کیا، انسان کی شکل بنائی اور اسے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہماری قدرت کیسی ہے؟ میں تجھے زندہ کر سکتا ہوں، جمع کر سکتا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں، اٹھا سکتا ہوں، جس حال میں چاہے اس حال میں لا سکتا ہوں، پھر تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، کہنے لگا خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تیرا ڈر آ گیا تھا دل میں کہ تیری پکڑ میں آیا تو بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے ڈر سے تو نے ایسا کیا ہے، اور تیری یہ ادا پسند آ گئی، جا تجھے معاف کر دیا، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اپنے گناہوں کی طرف نظر جاتی ہے تو جہنم دکھتی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف نظر جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جنت میں سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایسا کریم رب، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی اپنے بچنے کی امید کرے گا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ کی رحمت سے امید لگی ہوئی ہے، کل قیامت میں اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے امید لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو ایسا کریم رب، ایسا کریم، مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کے گناہ کرتا رہے، مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے انسان مایوس نہ ہو، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اللہ کے سامنے، گر گرائے، اپنے عمل کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، آپ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے کرم کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہماری عبادتیں کیا دوستو، ہمارے کام کیا، ہمارے نیک اعمال کیا کچھ نہیں دوستو، کچھ نہیں۔ اللہ کا کرم نہ ہو تو نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو نجات نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد، بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی امتوں میں رہبانیت کی اجازت تھی۔ رہبانیت کا مطلب انسان زندگی کو چھوڑ دے، لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ دے، گھر باہر سب چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، جنگل میں جا کے عبادت کرے۔ اس کی اجازت پہلے کی امتوں میں تھی، اس امت میں نہیں ہے۔ اس امت کو اپنے بیوی بچوں کا حق اگر ادا نہیں کرے گا تو کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکے گا۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو سب کا حق ادا کرنا ضروری ہے اس امت کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک عابد، ایک زاہد، اس نے سوچا اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں، بیوی بچوں کا خیال آیا، بیوی کو چھوڑ دیا، جائیداد پوری حوالے کر دی، گھر بار سب چھوڑ دیا۔ سمندر میں بیچ میں چھوٹا سا آئی لینڈ تھا، چھوٹا سا جزیرہ، چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس نے سب چھوڑا اور سمندر کے بیچ میں اس پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں، میرے رزق کا کچھ انتظام کر دے۔ اللہ نے سمندر کے کڑوے اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا ایک نالی، میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس پہاڑ پہ میٹھا پانی اس نالی سے آتا تھا اور اللہ نے انار کا ایک درخت اس کے بازو لگا دیا، روز وہ پانی میں سے، وہ چشمے میں سے پانی پیتا، میٹھا ٹھنڈا پانی، اور اس انار کے درخت سے ایک انار توڑ کے کھاتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ 1 سال 2 سال 10 20 سال نہیں دوستو، 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہا، مخلص اخلاص والی عبادت، اخلاص والی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، اللہ کی عبادت میں مسلسل لگا ہوا ہے۔ مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ مر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں تیرا ذکر کرتے ہوئے موت آئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے موت آئے۔ اور پھر اور ایک دعا کی، اور اے اللہ میری لاش کو سجدے کی حالت میں ہی رکھ دے، قیامت تک میں چاہتا ہوں کہ میری لاش سجدے کی حالت میں رہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپی رہے،
تاکہ میرا سجدہ اتنا لمبا ہو کہ میں سجدے میں سر جھکاؤں تو میدان محشر میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ مرنے کا وقت آیا، سجدے میں سر رکھا، انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اس کے علاقے میں ایسے درخت اللہ نے لگا دیے، ایسے جھاڑ لگا دیے کہ کسی کی نظر اس کی طرف پڑ ہی نہیں سکتی۔ ہیبتناک درخت اللہ نے لگا دیے کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، اللہ نے چھپا دیا۔ ابھی بھی وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح اللہ کے دربار میں گئی، اللہ کے دربار میں گئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرتا ہوں، اپنے فضل سے۔ تو ایک دم اس عابد کے دل میں کھٹکا ہوا، اس عابد نے، اللہ کے بندے نے، عبادت گزار نے دل میں سوچا اگر میں اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں تو میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ میرا رونا، میرا دھونا، میری نمازیں، میرے سجدے، میرا ذکر، میری تلاوتیں سب کہاں گئی؟ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ کیا وہ سب مٹی میں مل گئی؟ کہ اگر اللہ کے فضل سے میں جا رہا ہوں تو میرا کیا، میری عبادت کا کیا؟ اس کے دل میں خیال آیا، اور اللہ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں اسے جنت کے بعد میں لے جاؤ، پہلے اس کو ذرا جہنم کی سیر کراؤ، جہنم کے قریب لے جاؤ۔ فرشتوں نے صحابی کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے چلے۔ اللہ نے ایک جگہ بتائی، اس جگہ پہ کھڑا کر دو۔ جہنم کا فاصلہ اس جگہ سے 500 سال دور تھا، اتنی دور لے جا کے فرشتوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے حکم سے جہنم کی ایک لپیٹ آئی، جہنم سے ایک جھونکا آیا، گرم جھونکا آیا، اس کے جسم کو لگ کے گیا۔ جب اس کے جسم سے وہ جھونکا ٹکرایا تو اس کے جسم میں خشکی پیدا ہوئی اور اس کو شدت سے پیاس لگی، اتنی شدید پیاس لگی کہ بے قرار اور بے چین ہو گیا۔ جب وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک کٹورا ہے، پانی کا ایک کٹورا۔ وہ کٹورا لے کے ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا، اس نے کٹورے کو دیکھا تو فوراً ہاتھ بڑھایا، آواز آئی رک جاؤ رک جاؤ، اس کٹورے کی قیمت ہے، قیمت دو، کٹورا لے لو، پانی پی لو، کٹورے کی قیمت ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی قیمت 500 سال کی مخلصانہ عبادت اس کی قیمت ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو، یہ کٹورا لے لو۔ اس نے کہا اللہ میں 500 سال کی عبادت دیتا ہوں، اپنی خوشی سے دیتا ہوں، مجھے بس یہ کٹورا دے دیجیے، یہ پانی کا پیالہ دے دیجیے۔ 500 سال کی عبادت گئی، پانی کا پیالہ لیا، پی لیا، فرشتے خود اللہ کے دربار میں اس کو لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہاں ہے تیری عبادت، کہاں ہے تیری عبادت؟ ابھی تو صرف ایک کٹورا تو نے پیا ہے، زمین پہ 500 سال میں روزانہ تو کتنے کٹورے ٹھنڈے پانی کے پیتا تھا، اس کی قیمت کہاں ہے؟ ان کٹوروں کی قیمت کہاں ہے؟ ہر کٹورے کی قیمت 500 سال، نکال ہر کٹورے کی قیمت نکال۔ پھر یہ تو کٹورے ہو گئے، انگور کے وہ انار کے وہ دانے کہاں گئے جو تو کھاتا تھا؟ ہر دانے کی قیمت الگ ہے، کہاں سے لائے گا تو؟ پھر یہ تو چھوڑ، تیری آنکھوں کی قیمت کہاں سے لائے گا؟ تیری آنکھوں کے پیچھے جو تار ہم نے دیے تھے اور ان سے تو دنیا کو دیکھتا تھا، ہر تار کی الگ قیمت ہے، کہاں سے لائے گا؟ پھر یہ بھی چھوڑ جو تو سانس لیتا تھا، سانس لے کے زندگی گزارتا تھا، یہ بھی تو ہماری نعمت ہے، لا نکال، کہاں سے لائے گا؟ ایک دم رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ ہاں سمجھ گیا، تیرے فضل سے ہی جنت میں جا سکتا ہوں، تیرے فضل سے جنت میں جا سکتا ہوں۔ دوستو ہماری عبادتوں کی کوئی قیمت اپنی نظر میں ہم دیکھیں گے تو کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ قبول کر لے تو یہ اس کا کرم ہوگا، ورنہ ہماری عبادتوں کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ دوستو کیسی عبادت ہے، کیسی نمازیں، کیسے روزے، کیسی دعائیں، کیسا ذکر، کیسی قرآن کی تلاوت، کیا دوستو کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں اللہ کے کرم کی امید، اللہ کے رحمتوں کی امید، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، اور دل میں اگر اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمرے سے نکلے، آپ نے دیکھا کچھ صحابہ کو بیٹھے ہوئے اور ہنس رہے ہیں زور زور سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کر کے کوئی ہنسی کی بات پہ ہم لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے خوف کا غلبہ تھا. اللہ کے محبوب قریب آئے, صحابہ کو دیکھا تو فرمایا کیوں ہنس رہے ہو, کیوں ہنس رہے ہو, اور خدا آئندہ تم میں سے کوئی مجھے ہنستا ہوا نظر نہ آئے, ہنستا ہوا نہ دکھے. یہ آپ نے فرمایا, واپس ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے اور فرمایا جب میں واپس گیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا, اور جبرائیل آ کے کہہ رہے تھے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو مجھ سے مایوس مت کیجیے, میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں, بڑا معاف کرنے والا ہوں, بڑا معاف کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ ہنس رہے تھے, اللہ کے رسول نے غصے سے روکا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ صحابہ کو مجھ سے مایوس مت کیجیے, بلکہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑیے اور یہ کہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, بہانوں سے معاف کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے, قبرستان کے پاس سے جاتے جاتے دیکھا تو قبریں پڑی ہوئی شکستہ حال قبریں پڑی ہوئی, نہیں کچھ پرانی قبریں تھیں, اچھی حالت میں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی تھے, محسوس کر لیا قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اللہ سے دعا کی, آگے چلے گئے. پھر کچھ مہینوں کچھ دنوں کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ قبریں ٹوٹی ہوئی پڑی ہے, شکستہ قبریں ہیں, اور عجیب بات محسوس ہوئی کہ اب قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا, اب قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کیا بات ہے کہ اب قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا, ایسی کون سی بات پیش آئی کہ پہلے جو عذاب ہو رہا تھا آپ نے اسے روک دیا, اب قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا, کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ نے فرمایا وہی بھیجی, عیسیٰ کچھ دنوں میں ان کی قبریں ٹوٹ گئی, شکستہ ہو گئی, بے حال قبریں ہو گئی, تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. میں نے سوچا کہ میرے بندوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر میں بھی ان کو نہ پوچھوں تو پھر کیا ہوگا. میرے دل میں آیا اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا, ان سب کو معاف کر دیا. ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کے اللہ نے معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ, ایک قبرستان سے جا رہے تو دیکھا ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. چلے گئے, کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا اسی آدمی کی قبر میں عذاب نہیں ہے, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. پریشان ہوئے, اللہ سے پوچھا اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے وہی بھیجی, اے عیسیٰ جب یہ مر گیا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ بچہ دنیا میں آیا, اس کی بیوی نے اس بچے کی تربیت کی اور اس بچے نے سب سے پہلے میرا نام لیا اور اس بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کہا, اس بچے نے میرا نام لیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دوں, مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے عذاب روک دیا. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. حدیث کیا آتا ہے, بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کہتا ہے قد استحییت عبدی, میں اپنے بندے سے شرم محسوس کر رہا ہوں, ولیس لہ غیری, میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں, اگر میں معاف نہیں کروں گا تو کہاں جائے گا, مجھے شرم آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے, میں اپنے بندے کو معاف نہیں کروں گا تو کہاں جائے گا, کہاں جائے. توبہ, توبہ دوستو, بہت بڑا عمل, بہت بڑا عمل, بہت خاص عمل. اگر ہم نے رمضان کے ختم پہ بھی صحیح طریقے سے دل کی گہرائیوں سے اگر توبہ کر لی دوستو, رمضان کے قصور بھی معاف ہو گئے, زندگی بھر کے قصور معاف ہو گئے, زندگی بھر کے قصور, زندگی بھر کے قصور. ہم سوچیں اگر 30 سال 35 سال 40 سال ہماری عمر ہے اور اس میں سے 25 سال دوستو اگر ہم نے روزانہ ایک گناہ بھی اگر کیا ہے, 25 سال روز کا ایک گناہ, تو تقریباً 25 سال 300 مہینے, 300 مہینے یعنی 9000 دن, 9000 دنوں میں اگر ہر روز ہم نے ایک بھی گناہ کیا ہے, 9000 بڑے بڑے گناہ دوستو, 9000 گناہ اگر ہم لکھیں گے تو کتنا بڑا بنے گا نام اعمال میں. اگر ہم ایک پیپر لے کے اس پہ روز کا ایک دن ڈال کے ایک گناہ لکھیں گے, ایک گناہ, دوسرے دن اور ایک گناہ, تیسرے دن اور ایک گناہ, 9000 دنوں تک 9000 گناہ اگر ہم لکھیں گے دوستو, کتنا بڑا پرچہ بنے گا. پھر وہ گناہ کیسا ہوگا, کتنا خطرناک ہوگا وہ ہم نہیں جانتے. یہ پرچہ لے کے دوستو, یہ نام عمل لے کے کل اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے, کیسے کھڑے ہو سکیں گے. پھر اگر روز کے 2 گناہ اگر ہو گئے تو 18,000 گناہ, روز کے 3 ہو گئے دوستوں تو 27,000 گناہ, روز کے 4 گناہ ہو گئے تو 36,000 گناہ. جن کی عمر 40 سال ہے اور 25 سال جن کی ہوش و حواس کے ہے,
بالغ ہونے کے بعد کے ہے تو دوستوں اندازہ لگاؤ اس کے 4 گنا 36,000 گنا، اور جتنے بڑھتے گئے اتنے خطرناک کیا ہوگا دوستوں اگر ہم توبہ نہیں کریں گے. اور یہ 36,000 ہو یا 36 لاکھ ہو، یہ سارے گناہ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم ہاتھ اٹھائیں ندامت کے ساتھ، شرمندگی ہو دل میں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ ہو. 3 عمل، شرمندہ ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ ہو، یہ 3 عمل دل میں ہو. اور دوستو اس کے ساتھ ہم ہاتھ اٹھا کے اتنا کہیں اے اللہ معاف کر دیجئے، ایک بار اے اللہ معاف کر دیجئے. یہ 36,000 ہو یا 36 لاکھ ہو یا 36 کروڑ ہو یا ہماری گنتی سے زیادہ ہو، یہ ایک جملہ دوستو اے اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ، یہ ایک جملہ سارے گناہوں کو ایک لمحے میں اللہ معاف کر دے گا. ایک لمحے، ایک قلم، ایک لمحے معاف کر دے گا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئی تو یہ 36,000 گناہ ہو یا 36 کروڑ ہو، اللہ چاہے تو ان گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل سکتا ہے. اللہ چاہے تو نیکیوں سے بدل. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور توبہ کرے اور نیک عمل کرے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. گناہ کرا تھا، نیکیاں آ گئی نام اعمال میں. ایسا بڑا کرم دوستو، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایسا کریم کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا، ایسا کریم کوئی ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں. اللہ جیسا کریم ہے، اللہ جیسا کریم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ کے ہم دنگ رہ جاتے ہیں. صحابہ، اولیاء اللہ اور ماں باپ کی بخشش اور معاف کرنا دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں. ماں کا دل دکھایا، بہت دل دکھایا، ماں کو بہت ستایا، ماں کا بہت دل توڑا، ماں کو بہت تکلیف پہنچائی. لیکن ایک بار تنہائی میں رات کے وقت میں ماں کے پاس جا کے بیٹا بیٹھا اور اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. ماں کو محسوس ہوا کہ بیٹا رو رہا ہے، اور بیٹا روتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے، امی میں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے، میں نے آپ کو بہت دل دکھایا، امی آج میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، معاف کر لیجیے. میرے دوستوں، دنیا کی کوئی ماں نہیں ہوگی جو اس کے رات کے اس تنہائی میں اس جملے پہ کوئی رپلائی نہ کرے. ماں کہے گی بیٹا کیوں نہیں، میں نے اسی وقت معاف کر دیا، میں نے پہلے ہی معاف کر دیا. ماں کی رحمت کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، باپ کی محبت کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. انبیاء، اولیاء اور سب سے بڑھ کے محمد رسول اللہ کے رحم و کرم کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم انسان دنگ رہ جاتا ہے. دوستوں پھر اللہ کے کرم کا کیا پوچھنا، اللہ کے رحم کا کیا پوچھنا. بدنصیب ہے وہ مسلمان جو مر جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ایک جملے کا انتظار کر رہا ہے، ایک جملے کا. ایک بار بولتے میرے بندے معافی چاہے، ایک بار معافی چاہے میں معاف کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کے انتظار میں ہوں، کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، کب میرا بندہ توبہ کرے گا، کب توبہ کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ توبہ کرتا ہے دوستو، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کبھی گناہ نہیں ہوا، کبھی گناہ ہی نہیں ہوا. زمین پہ آج جتنے گناہ ہیں دوستو، گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے. ایک جملہ ہمارے گناہوں سے زمین کے بوجھ کو ختم کر سکتا ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے زمین کے بوجھ کو. ایک جملہ توبہ کا، اللہ معاف کر دیجیے، دل سے اندر سے نکلے، اللہ معاف کر دیجیے. کریم رحیم، توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے جنگل سے، دیکھا ایک آدمی کو، دیکھا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں خرید میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک طرف اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا کہہ رہا ہے اے اللہ جاہل ہے، گاؤں والا ہے، کچھ نہیں معلوم، کچھ علم نہیں، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم، دیہات میں رہنے والا بدو ہے،
عربی جس کو کہتے ہیں وہ ہے بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کی محبت کی باتیں کر رہا ہے. کہہ رہے اللہ تیرا کیا حال ہوگا, تیری کوئی خدمت نہیں کرتا ہوگا, تیرا کوئی خیال نہیں رکھتا ہوگا, کوئی تیرے بالوں میں کنگھی نہیں لگاتا ہوگا, کوئی تیرے پیر نہیں دباتا ہوگا. محبت میں بات کر رہا ہے. کوئی تیرے پیر نہیں دباتا ہوگا, کوئی تیرے بالوں میں کنگھی نہیں کرتا ہوگا, کوئی تجھے تیل نہیں لگاتا ہوگا, کوئی تجھے پکا کے نہیں کھلاتا ہوگا. میں اگر ہوتا تو تیرے پیر دباتا, تیری خدمت کرتا, تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, تیل لگاتا, تیری مالش کرتا. اس قسم کی محبت بھری باتیں کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو غصے میں کھڑے ہو گئے. کہا پاگل, دیوانے, مجنون, تجھے معلوم نہیں اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کو نہ تیل کی ضرورت, نہ کنگھی کی ضرورت, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ خدمت کی, نہ پیر دبانے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں. پاگل کیسی باتیں کر رہا ہے, اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اللہ کو دلوں پر غصہ آ رہا ہوگا. غصے میں ایسی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی. وہ پہلے ہی اللہ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جملے سنا تو ڈر گیا, حیرت میں آ گیا, کپڑے پھاڑ دیے, بکریوں کو چھوڑ دیا, اور جیسے کوئی دیوانہ نکل کے جاتا ہے ایسا نکل کے جنگلوں کی طرف روتے چیختے, ہائے میں نے یہ کیا کہہ دیا, ہائے میں نے یہ کیا کہہ دیا, ہائے میری زبان سے یہ کیا نکل گیا. روتے چیختے تڑپتے جنگل کی طرف بھاگ گیا. اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے کیا کیا. جب وہ ایسی باتیں کرتا تھا ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا, ہمیں اس پہ پیار آتا تھا, ہمیں اچھا لگتا تھا. تم نے یہ کیا کر دیا, میرے بندے کا دل توڑ دیا. جاؤ جا کے اس سے کہو کہ ہم سے ایسی باتیں کرتا رہے. جاؤ اس کے پاس, جاؤ اسے مناؤ, اس کے آنسو پہنچو, اس کا دل جوڑو. ہم نے تمہیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے, توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی, جلیل القدر نبی, اس دیوانے بندے کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے اس کو پکڑا کر رہے, بھائی تیرا کیا مقام, میں نے کیا کہہ دیا تجھے, جا جا اپنا کام کر, اپنا کام کر, اپنا کام کر. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے, ہم سے, آپ سے, ہر مسلمان سے, ہر مسلمان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں جھونکے, اللہ نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے, اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما قال اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرمائے اے محبوب آپ جب تک بندوں کے درمیان رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, اور جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. دو باتیں, جب تک اللہ کے نبی رہیں گے عذاب نہیں آئے گا, جب تک بندے توبہ کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی تو ہمارے درمیان دنیا میں نہیں رہے, چلے گئے, پردہ فرما گئے. ایک عمل دوستو اللہ کے عذاب کو روکنے والا وہ استغفار ہے. استغفار, توبہ, اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کرنا. توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا, لوٹ آنا, واپس آنا, واپس آنا. اللہ نے جو بنا کے بھیجا تھا اس زندگی کی طرف واپس جانے کو توبہ کہتے ہیں. گناہوں کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹنے کا نام توبہ ہے, لوٹنے کا نام توبہ. اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ سے توبہ کرو, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے والا نہیں, بہت معاف کرنے والا, بہت معاف کرنے والا, بہت معاف کرنے والا. بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا. کیا نہیں سنا آپ نے, 99 کو قتل کر کے ایک آدمی اللہ کے پاس, اللہ کے ولی ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, وہ کہتا ہے نہیں کرے گا. وہ آدمی اسے بھی قتل کر دیتا ہے, اور کسی اور کے پاس جا کے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا. تم معافی مانگو, معافی مانگ کے نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ. وہ گناہ والی زمین کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی طرف جاتا ہوتا ہے, راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, نیک لوگوں کے روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے, گنہگاروں کے روح نکالنے والے بھی آ گئے. اللہ نے پھر تیسرے فرشتے کو بھیجا, جاؤ فیصلہ کرو. وہاں کے فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر یہ نیک لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو نیک ہوگا, برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو برا ہوگا. علماء نے لکھا ہے وہ زمین جو نیک لوگوں کی طرف جاتی تھی وہ ڈسٹینس زیادہ تھا, اور جو گنہگاروں کی زمین کا ڈسٹینس تھا وہ کم تھا. رب رحمان اپنے اس بندے کو معاف کرنا چاہتا تھا, جنت میں بھیجنا چاہتا تھا. اللہ نے اس زمین کو قریب کر دیا, اس زمین کو دور کر دیا.
اسے پھیلا دیا، اسے سکیڑ دیا، اور دیکھا گیا کہ وہ زمین قریب نکلی، یہ دور نکلی، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کا بچہ گم گیا، اور وہ ادھر ڈھونڈ رہی ہے، ادھر ڈھونڈ رہی ہے، پاگلوں جیسا ڈھونڈ رہی ہے، نہ پردے کا ہوش، نہ کسی اور چیز کا خیال، جنگ کے دوران میں ڈھونڈتی جا رہی ہے اپنے بچے کو۔ اچانک دیکھا تو بچہ مل گیا، اس بچے کو لے کے سینے سے بھیج لیا، دبا لیا، لگا لیا، پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، گالوں پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی اس کی ٹھوٹی پہ بوسہ دیتی ہے، اپنے قریب کرتی ہے، چمٹاتی ہے، اس کا چہرہ دیکھتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ اگر یہ عورت کو کہا کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا یہ جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زاہد نے یہ سوچ کے تسبیح توڑ دی، زاہد نے یہ زاہد مانے عبادت گزار، زاہد نے یہ سوچ کے تسبیح توڑ دی، کیا گن کے اس کا نام لوں جو بے حساب دے، کیا گن کے اس کا نام لوں۔ دین اس کی کسی آئین کی پابند نہیں، وہ چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں۔ دین اس کی کسی قانون کی پابند نہیں، دین اس کی بخشش، اس کی نوازش کسی آئین کی، کسی قانون کی پابند نہیں، وہ چاہتے ہیں تو قطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، غلطیوں پہ دیتے ہیں، غلطی نجات کا سبب بن جاتی ہے اللہ اگر چاہتا ہے۔ کریم رب دوستو، کریم رب، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گاؤں میں ایک علاقے میں ایک آدمی رہتا ہے، بڑا ایک رہتا تھا، بڑا شرابی، عیاش، گنہگار، نافرمان، بہت گنہگار۔ گاؤں والوں نے سوچ لیا یہ مر گیا تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان کے وہ مر گیا، اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا۔ ماں نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ یا 2 بیٹوں کے ساتھ تینوں مل کے اس کا جنازہ لے کے آئے۔ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے دامن میں لے کے آئے، اس کی تدفین بڑی مشکل سے کرنے لگے، زمین کھودنے لگے، قبر بنانے لگے۔ اس پہاڑ پہ ایک اللہ والے رہتے تھے، پہاڑ پہ اللہ والے رہتے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی، پہاڑ کے نیچے چھانٹ کے دیکھا تو ایک عورت ہے، 2 آدمی ہیں، اور اسے قبر میں دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں۔ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی نہیں ساتھ میں۔ تو اللہ والے اس پورے گاؤں کے پیر و مرشد تھے، پورے گاؤں کے بڑے تھے، سارا گاؤں ان کو بہت مانتا تھا، ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، مانتے تھے۔ تو گاؤں والوں نے، وہ پہاڑ والے، اللہ والے نیچے اترے پہاڑ کے اوپر سے۔ جیسے وہ نیچے اترے، گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے نیچے اتر رہے، تو سارے گاؤں والے پورے نکل کے آ گئے۔ وہ ان اللہ والوں نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، سارے گاؤں والوں نے نماز جنازہ پڑھی، اسے قبر میں دفن کر دیا۔ تو گاؤں والے پوچھے کہ حضرت آپ کبھی نیچے نہیں اترتے، دوسرے لوگوں کی نماز جنازہ کبھی آگے نیچے نہیں پڑھاتے، اپنے کام میں اپنی عبادت میں مصروف رہتے، آج کیا ہوا کہ آپ پہاڑ کے نیچے اتر کے آ گئے اور آپ نے اس گنہگار کی، بدکار کی، زانی کی، شرابی کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج کچھ بھی نہیں ہے، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ نیچے ایک اللہ کے ولی کا جنازہ تیار ہے، تم نیچے اترو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو میں اتر کے آیا، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، مجھے نہیں پتا کہ یہ گنہگار تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ تو لوگ بھی تعجب کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس عورت سے پوچھا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تمہارے شوہر کا کوئی ایک عمل بتاؤ، کوئی ایک عمل بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کیا بتاؤں، میرا شوہر تو بڑا ظالم تھا، بڑا شرابی تھا، رات پوری شراب خانے میں گزارتا، جوا کھیلتے ہوئے گزارتا، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا، اور گھر میں آ کے سو جاتا۔ جب اس کی نیند ہوشیار ہوتی، وہ بیدار ہوتا تو اپنی رات کی حالت پہ افسوس کرتا اور ایک کونے میں بیٹھ کے زارو قطار روتا اور مجھ سے کہتا کہ سنو، پتہ نہیں کل قیامت میں اللہ جہنم میں کس کونے میں اس خبیث کو اللہ بھیجے گا، کس خبیث کو اللہ جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا، اور کہتا ہے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما، میں بہت گنہگار ہوں۔
یہ کہتا رہتا، پھر وہی شراب، پھر وہی توبہ، پھر وہی شراب، پھر وہی توبہ۔ اللہ والے کہے ہاں میں نے سمجھ لیا کہ اسے اللہ والا کیوں کہا گیا، اس کی توبہ نے اس کو اللہ والا بنایا ہے، توبہ نے اللہ والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، توبہ بہت بڑا عمل ہے۔ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ توبہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ بس بندے کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے، بندہ روئے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کے پاس ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا مقام ہے ان آنسوؤں کا۔ جو رونے والے، ندامت والے، اللہ کے ڈر سے توبہ کرتے ہوئے بندے کی آنکھ سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت۔ گناہ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے۔ گناہ ہو جائے تو رونے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان اپنے علاقے کا گنہگار، اپنے علاقے کا سب سے نافرمان، ظالم، شرابی، گناہوں میں ڈوبا ہوا عیاش انسان مرنے لگا۔ لوگوں نے اسے نہیں، وہ زندگی گزار رہا ہے گناہوں میں، لوگوں نے چھینا وطن کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا، شہر سے باہر نکال دیا، علاقے سے باہر نکال دیا، نکلو باہر، باہر نکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسے علاقے سے باہر نکال دیا گیا، جنگل میں گیا، مرنے لگا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، شہر کے باہر پورا جنگل میں میرا ایک ولی پڑا ہوا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور لوگوں میں اعلان کر دیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ آپ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، فلاں جگہ پہ اللہ کا ایک ولی مرا ہوا پڑا ہے، جو اس کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھانے کا حکم فرمایا اور یہ اعلان کیا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، مغفرت ملے گی، چلو میرے ساتھ۔ سارے شہر کے لوگ، بنی اسرائیل کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، گاؤں میں گئے، جنگل، گاؤں سے باہر، شہر سے باہر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی مرا پڑا ہے جس کو شہر بدر کیا گیا تھا، چلا وطن کیا گیا تھا، جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو تھکے مار کے نکالا گیا تھا، وہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسا مذاق؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکالا، اس کے جیسا گنہگار پورے علاقے میں نہیں تھا، ہم نے اس کو شہر سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نکالا ہے، گناہوں کی وجہ سے نکالا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھے تو مغفرت ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، کہا اللہ عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ولی اور شہر والے کہتے ہیں کہ یہ گنہگار، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ یہ بھی سچ کہتے ہیں، میں بھی سچ کہتا ہوں، یہ ویسے ہی تھا جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن جب یہ مرنے لگا، اس کی موت آئی، بھوک پیاس کوئی قریب نہیں، کوئی اس کی دل جوڑی کرنے والا قریب نہیں۔ جب مرنے لگا، موت قریب آئی تو اس نے دائیں جانب دیکھا، دور تک کوئی نظر نہیں آیا، بائیں جانب دیکھا، دور تک کوئی نظر نہیں آیا، آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اگر مجھے معاف کرنے سے آپ کی شان میں فرق پڑتا ہے تو مت معاف کیجئے، اور اگر مجھے معاف نہیں کریں گے اور آپ کی شان میں اضافہ ہوگا تو مت معاف کیجئے، اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے۔ موسیٰ میری عزت کی قسم، اس نے ایسے جذبے سے دعا مانگی ہے اور ایسے جذبے سے توبہ ہے، ایسی دعا کی ہے، اگر یہ اپنے لیے نہیں پوری زمین والے لوگوں کے لیے دعا کرتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ موسیٰ اس کی دعا نے مجھے اسے میرا ولی بنا دیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ زمین پہ جو سب سے گنہگار ہے وہ نوجوان مجھے بتائیے۔ اللہ نے بتایا، الہام فرمایا، دیکھنے گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا گناہوں میں ڈوبا ہوا، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا، واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد پھر دعا مانگی اور کہا اللہ زمین پہ جو سب سے زیادہ تیرا فرما بردار ہے مجھے دکھا دے۔ اللہ نے جگہ بتائی، گئے تو دیکھا وہی نوجوان ہے، کہا اللہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، گنہگار بھی یہی، فرما بردار بھی یہی۔ اللہ نے الہام فرمایا،
کہ میرے بندے ایک مرتبہ یہ گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے اس کو تانے دیے اور نافرمانی کے بارے میں کہا، اس کی بیوی نے اس کو خوب تانے دیے، تو یہ رونے لگا اور روتے روتے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں مگر میں توبہ کرتا ہوں، کیا پتا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیا پتا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کا یہ حسن ظن، اس کا یہ انداز ہمیں پسند آیا، ہم نے اسے اپنے سر سے خرید کر لیا۔ دوستو توبہ کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مانگنے کا مزاج ہو، رونے کا مزاج ہو، گڑگڑانے کا مزاج ہو، آنکھ سے آنسو بہانے کا مزاج ہو، اللہ کے سامنے رونے کا مزاج ہو۔ ہماری آنکھیں دوستو پتھر کی ہو گئی ہے، ان سے آنسو کے قطرے نہیں نکلتے، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، گناہ کر کر کے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ کبھی اللہ کے ڈر سے کانپتے نہیں ہیں، خوف نہیں آتا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے کتنی دیر ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلنے کو تیار نہیں۔ پتھر کے آنسو، شیشے کے آنسو، رونے والے بنے دوستو، معافی مانگنے والے بنے۔ اللہ کے محبوب روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ اللہ کے سامنے روتے تھے۔ رونے کا مزاج بنائے دوستو، اللہ سے معافی مانگنے کا مزاج بنائے۔ اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ خود کہتا ہے اے بنی آدم یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی۔ اے بنی آدم اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دے اور تو ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پرواہ۔ دوستو آج تاخیرات ہے، شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آج ہمیں معاف کر دے گا، معاف کر کے یہاں سے لوٹائے گا۔ آج ہم اللہ سے دعا کریں گے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر شخص محتاج ہے کہ اس کی موت ایمان پہ ہو، ہر شخص محتاج ہے کہ اس کی قبر سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ ہو، ہر شخص ہم میں سے محتاج ہے کہ کل قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور جنت کا فیصلہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے۔ دنیا کی ضرورتیں بھی، آخرت کی ضرورتیں بھی سب ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستوں آج اللہ کو منا کے جائیں گے، آج اللہ کے سامنے توبہ کر کے جائیں گے، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے جائیں گے اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے نکلیں گے۔ اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گڑگڑانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو چاہتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف۔ آج دوستوں یہاں سے جائیں گے تو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔